7 دسمبر 1941 یہ اتحاد کا وہ آخری دن تھا جس کے بعد دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے جا رہا تھا۔ یو ایس نیوی کی بیس پر ایک آفت ٹوٹنے والی تھی جس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ بیٹل شپ میں موجود ایک افریقن امریکن باورچی ڈورس ملر سورج نکلتے ہی نیوی آفیسرز کو ناشتہ سرو کرتا ہے اور اس کے بعد ان کی لانڈری کلیکشن کے کام پہ لگ جاتا ہے۔ صبح کے ٹھیک 7:57 پہ ڈورس کو ایک سائرن سنائی دیتا ہے۔ وہ سائرن جو شاید کوئی بھی سیلر اپنی سروس میں سننا ہی نہیں چاہتا۔ وہ فوراً باہر نکلتا ہے اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ پورا آسمان جیپنیز بامبر ایئر کرافٹ سے بھرا ہوا ہے۔ پلک جھپکتے ہی پوری نیول بیس پہ تو جیسے کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو، کیونکہ جیپنیز ایئر کرافٹس نے چن کر امریکن شپس کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ حملہ یو ایس کی پرل ہاربر بیس پہ کیا گیا تھا اور آج ہم جانیں گے کہ جاپان نے امریکہ جیسے ملک پر حملہ کرنے کی اتنی بڑی ہمت کیوں کی تھی۔ ڈورس ملر نامی ایک باورچی کو امریکہ کا سب سے بڑا ایوارڈ کیوں دیا گیا اور امریکہ نے جاپان پر نیوکلیئر حملہ کیوں کیا تھا؟ ناظرین، ہماری اس انٹرسٹنگ کہانی کی شروعات 1941 میں ہوتی ہے جب ورلڈ وار 2 میں امریکہ نے چائنا کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ جی ہاں، وہی چائنا جس کے خلاف آج تک کھل کر بات کرتا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ورلڈ وار 2 کو اسٹارٹ ہوئے 3 سال گزر چکے تھے، جس میں ایک سائڈ پہ جرمنی اور اٹلی تھے جبکہ دوسری سائڈ پہ برٹین، نیدرلینڈز اور فرانس تھے۔ اس جنگ میں امریکہ کا کوئی پارٹ نہیں تھا۔ امریکہ پوری طرح سے نیوٹرل تھا کیونکہ ورلڈ وار 1 میں ہوئے نقصانات کی وجہ سے امریکہ خود کو یورپ اور ایشیا میں ہونے والی جنگ سے بالکل الگ رکھنا چاہتا تھا۔ پر ایک ملک تھا جو امریکہ کو مسلسل ستائے جا رہا تھا اور وہ تھا جاپان۔ جاپان کے پاس نیچرل ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آس پڑوس کے ملکوں پر دھڑا دھڑ قبضہ جما رہا تھا تاکہ وہ اپنی نیچرل ریسورسز کی ڈیمانڈز پوری کر سکے۔ کوریا، تائیوان اور چائنا کے بڑے علاقوں پر جاپان قبضہ کر چکا تھا۔ پیسیفک اوشن میں ہی جاپان کے قریب فلپینز، ملیشیا اور انڈونیشیا پر بھی اس کی نظر تھی، پر مسئلہ یہ تھا کہ ملیشیا برٹش کالونی تھی، انڈونیشیا نیدرلینڈز کی اور فلپین نیوٹرل رہنے والے امریکہ کی کالونی تھی۔ ان کنٹریز کو جاپان کا دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ جاپان کے پیچھے اصل میں ہٹلر کا ہاتھ تھا اور ہٹلر برٹین اور امریکہ کا دشمن تھا۔ جاپان کی یہ حرکتیں دیکھ کر جولائی 1941 میں امریکہ نے جاپان کو آئل دینا بند کر دیا۔ جاپان کے پاس خود کا آئل نہیں تھا، بلکہ اس کی ڈیمانڈ کا 80% آئل وہ امریکہ سے ہی امپورٹ کرتا تھا۔ امریکہ نے اس کے سامنے یہ کنڈیشن رکھی کہ پہلے اس کو چائنا میں اپنا قبضہ چھوڑنا پڑے گا، پھر جا کر اس کو آئل دیا جائے گا۔ جاپان کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا۔ ایک طرف اگر وہ چائنا سے اپنا قبضہ چھوڑ دیتا تو پوری دنیا سمجھتی کہ اس نے ہٹلر کی سپورٹ کے باوجود امریکہ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ دوسری طرف آئل تھا جس کے بغیر جاپان کا ہولڈ ویسے ہی کمزور پڑ جانا تھا۔ جاپان نے فیصلہ کیا کہ وہ چائنا سے اپنے فوجی واپس نہیں بلوائے گا، بلکہ اندر ہی اندر اس نے پلان بنایا کہ وہ آئل کے لیے انڈونیشیا پر قبضہ کرے گا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی جان چکے ہیں کہ انڈونیشیا اس وقت نیدرلینڈز کی کالونی تھی اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے فلپینز پر قبضہ کیا جائے جو کہ امریکہ کی کالونی تھی۔ جاپان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر اس نے فلپینز پر حملہ کیا تو اس کی جوابی کارروائی پیسیفک اوشن میں ہی موجود امریکن نیول بیس پرل ہاربر سے کی جائے گی۔ لیکن کیونکہ جاپان کے پاس اب آئل ریزروز تیزی سے ختم ہوتے جا رہے تھے اور ان کے پاس حملہ کرنے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا، فلپینز پر نہیں بلکہ پرل ہاربر پر۔ جی ہاں، جاپانیز ملٹری لیڈر نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کی پرل ہاربر بیس پہ ایک سرپرائز اٹیک کر کے پوری بیس کو ہی اڑا ڈالیں گے تاکہ اس کے بعد جاپان آسانی سے فلپینز پہ قبضہ کر سکے۔ جاپان اب چپکے سے پرل ہاربر پر اٹیک کرنے کی تیاری میں لگ چکا تھا۔ اس نے اپنی فلیٹ تیار کرنا شروع کر دی جس میں 2 بیٹل شپس، 39 سب میرینز، 30 ڈسٹرائرز اور حیرت انگیز طور پہ 414 بامبر ایئر کرافٹ تھے۔ ان ایئر کرافٹس کو 6 ایئر کرافٹ کیریئرز کے ذریعے پرل ہاربر کی طرف روانہ کیا گیا۔ دوسری طرف اگر پرل ہاربر پر کھڑی امریکن فورس کا اندازہ لگایا جائے تو اس میں 8 بیٹل شپس، 59 اینٹی ایئر کرافٹ شپس، 4 سب میرینز اور 390 ایئر کرافٹس تھے۔
دیکھا جائے تو امریکہ کے پاس جاپان کا حملہ ناکام بنانے کے لیے کافی فورس موجود تھی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کو پہلے سے اس حملے کی انفارمیشن مل جائے۔ پر جاپان یہ اٹیک ہر طرح سے سیکرٹ رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے جاپانیز کمانڈر نے فیصلہ کیا کہ حملے سے پہلے وہ کسی قسم کی بھی وائرلیس کمیونیکیشن سے دور رہیں گے۔ جاپان سے نکلنے والی فورس قریب 8000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اب پرل ہاربر سے صرف 370 کلومیٹر دور تھی، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے ایئر کرافٹس کو حملہ کرنے کے لیے ٹیک آف کروایا گیا۔ یہ ورلڈ وار 2 کا سب سے بڑا حملہ ہونے والا تھا، جس میں امریکہ ابھی تک شامل ہی نہیں تھا۔ 7 دسمبر 1941 کی صبح کو 7:57 پہ 350 جاپانیز ایئر کرافٹس نے پرل ہاربر پہ 2 الگ الگ گروپس میں دھاوا بول دی۔ امریکنز جو اس حملے سے بالکل لا علم تھے، ان پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ جاپانیز ایئر کرافٹس کے پہلے گروپ نے گولوں کی بارش کر دی تھی۔ 45 منٹس تک یہ پرل ہاربر پر حملہ کرتے رہے اور پھر واپس چلے گئے۔ پہلے تو یوں لگا شاید حملہ ختم ہو چکا ہے، لیکن 10 منٹوں بعد بمبر ایئر کرافٹس کا دوسرا گروپ آیا اور بچی کچی نیول بیس کو بھی گولے برسا کر تباہ کر دیا۔ پورے 1 گھنٹے اور 15 منٹوں تک یہ حملہ جاری رہا، جس میں جاپان کا پلڑا ہر طرح سے بھاری تھا۔ امریکہ کی 20 ویسلز، 8 بیٹل شپس اور 300 سے بھی زیادہ پلینز کو کھڑے تباہ کر دیا گیا تھا۔ زمین کو آگ اور آسمان کو کالے دھوئیں کے بادلوں نے چھپا دیا تھا۔ اسی دوران امریکہ کی ایک بیٹل شپ میں افریقن امریکن باورچی ڈورس ملر بھی تھا، جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کی اسٹارٹنگ میں کیا تھا۔ لانڈری کلیکشن کے دوران ڈورس کو ایک سائرن سنائی دیا۔ یہ خوفناک سائرن سن کر جب تک وہ باہر آتا، ایک جاپانیز ٹورپیڈو میزائل ان کی شپ پر آ لگا، جس میں شپ کیپٹن سمیت بہت آفیسرز زخمی ہو گئے۔ ڈورس نے اکیلے زخمیوں کو سیف جگہ پہ شفٹ کیا اور پھر اینٹی ایئر کرافٹ مشین گن پہ جا کر خود جاپانیز ایئر کرافٹس پر پلٹ کر وار کیا۔ اس نے بغیر ٹریننگ کے ٹوٹل 6 جاپانیز طیارے مار گرائے تھے، جبکہ اس حملے میں جاپان نے ٹوٹل 29 ایئر کرافٹس کھوئے تھے۔ ڈورس ملر پہلا افریقن امریکن تھا جس کو بعد میں نیوی کراس دیا گیا۔ یہ ایوارڈ یو ایس نیوی کا سب سے بڑا، جبکہ یونائیٹڈ اسٹیٹس میں میڈل آف آنر کے بعد دوسرا بڑا ایوارڈ ہے۔ 1 گھنٹے 15 منٹ حملہ آور ہونے کے بعد جاپانیز ایئر کرافٹس تو واپس چلے گئے، لیکن وہ اب امریکہ کو بھی ورلڈ وار 2 میں دھکیل چکے تھے۔ وہی امریکہ جو اس حملے سے پہلے ورلڈ وار 2 میں شامل ہی نہیں تھا۔ امریکہ نے پرل ہاربر پر حملے کے اگلے ہی دن جاپان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر دیا اور ان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان بھی کر دیا۔ اگلے 3 مہینوں تک امریکہ اپنی نیول بیس کو واپس ری اسٹور کرنے میں لگا رہا۔ خوش قسمتی سے کئی شپس شیلو واٹر میں ڈوبی تھیں جو ریپیئر کے قابل بھی تھی۔ 4 مہینوں کے بعد امریکہ نے جاپان پر ویسے ہی حملہ کیا جیسے انہوں نے پرل ہاربر پہ کیا تھا۔ جی ہاں، اپریل 1942 میں امریکہ نے جاپان کے کیپٹل ٹوکیو پر بموں کی برسات کر دی۔ یہ امریکہ کا ورلڈ وار 2 میں کیا جانے والا پہلا حملہ تو تھا، لیکن اس کے بعد امریکہ نے بس نہیں کی۔ اگلے 4 سالوں تک جاپان اور امریکہ کی شدید لڑائی چلتی رہی، جس میں اب امریکہ کا پلڑا بھاری تھا۔ جاپان اس جنگ میں بہت کمزور ہو چکا تھا، لیکن وہ کسی صورت ہار نہیں مان رہا تھا، امریکنز کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار اگست 1945 میں امریکہ نے جاپان کے خلاف اپنا آخری کارڈ استعمال کر ہی ڈالا۔ 6 اگست 1945 کو صبح کے 8 بجے جاپان کے ہیروشیما شہر کے اوپر ایک بوئنگ B-29 سپر فورٹریس ایئر کرافٹ دیکھا گیا۔ اس جہاز نے 4400 kg وزنی لٹل بوائے نامی بم ہیروشیما کے اوپر گرا ڈالا۔ ایگزیکٹلی 43 سیکنڈز کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ وائٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک فائر بال زمین سے آسمان کی طرف گیا، جس نے زمین کا ٹیمپریچر 5000 ڈگری سیلسیس تک پہنچا دیا۔ یہ ہسٹری کا پہلا نیوکلیئر اٹیک تھا، جس نے صرف ایک چٹکی میں ہی پورے ہیروشیما پر 80% سے بھی زیادہ بلڈنگز کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ جاپانیز ملٹری لیڈرز کے تو جیسے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور سمجھتے کہ 3 دنوں کے بعد 9 اگست کو امریکہ نے جاپان کے شہر ناگاساکی پر بھی نیوکلیئر بم گرا دیا۔ یہ مارک 3 بم تھا جس کا کوڈ نیم فیٹ مین رکھا گیا تھا۔ 4670 kg وزنی اس بم نے گرتے ہی پورے شہر کو صفائے ہستی سے ہی مٹا ڈالا۔
یہ وہ 2 نیوکلیئر بامز تھے جو انسانوں پر استعمال ہونے والے پہلے اور آخری بامز تھے۔ ایک اندازے کے مطابق ہیروشیما اور ناگاساکی کے حملوں میں 2,60,000 کے قریب لوگ مارے گئے۔ اس حملے کے اگلے ہی ہفتے جاپان نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر لیا اور اس کے ساتھ ہی ورلڈ وار 2 بھی اپنے انجام کو پہنچی۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں